جی اسپیشل بچوں کے ماں باپ بھی اسپیشل ہوتے ہیں، اور یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ٹف ٹائم تو گزارتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، لیکن بڑے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے دوسرے بچوں کی طرح آگے چل کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مس سونیا نے، جو کہ ایک فورن بیہیویئر کاؤنسلر ہیں، اور یہ ریسنٹلی انہوں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی ہے۔ اپنی اسٹڈیز کے دوران انہوں نے اسپیشل چلڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا بھی ہے۔ ان کے ساتھ ہی یہاں پر بہت سارے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کی مائیں بھی ساتھ میں یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں، ہم بات کریں گے سب سے پہلے ان ماں باپ سے، ان ماؤں سے اسپیشلی جو یہاں پر آئیں گے اپنے بچوں کو لے کر۔ آپ سے شروع کروں گا، آپ مجھے بتائیے گا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مائک قریب لائیں گے۔ میرے 2 بچے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہاں پہ یہ بیٹا، یہ برابر میں بیٹا ہے یہ، اور بڑی بیٹی ہے۔ بڑی بیٹی ہے 8 سال کی بیٹی ہے اور 6 سال کا بیٹا۔ دونوں کے ساتھ یہ نہیں، بیٹی ماشاءاللہ بیٹی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ کیسے آپ ہینڈل کرتی ہیں جب، کیا نام ہے اس کا؟ محمد معاذ۔ تو محمد جب ہوا تھا جی، تو آپ کو کیا فیلنگس تھیں اور کیا سوچا تھا، اور کیسے ہمت جٹا کے آپ اس طرح سے خدمت کرتی ہیں؟ پہلی بار جب آپ کو پتہ چلا ڈاکٹر نے کیا کہا آپ کو؟ مجھے اصل میں ڈاکٹر نے ایٹ اے ٹائم تو نہیں بتایا تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے یہ پتہ چلا کہ یہ آٹزم بچہ ہے۔ اچھا۔ ان کے یہ ماشاءاللہ ہر چیز کی ان کے ساتھ ایبلٹی، ہر چیز ہے ان کی، صحیح۔ بس صرف یہ ان کی اسپیچ پرابلم ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، باقی الحمدللہ تمام باتیں سمجھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، صرف یہ بول نہیں پاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں آگے پوری کوشش کرتی ہوں کہ یہ بول پائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ کبھی اپنی سوچا تھا یہ کہ آپ نے آپ کے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے شاید ہماری کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ آزمائش میں ہیں ہم لوگ، آگے بھی انشاءاللہ اس آزمائش میں پورا اتریں گے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ حسان۔ حسان۔ تو یہ آپ کو جب حسان آپ کی زندگی میں آئے اور آج تک کتنا بدلاؤ آپ کو لگتا ہے؟ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہوگا ظاہر۔ ہاں، اب تو یہ کہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ شروع میں جب یہ بچپن میں ذرا بالکل الگ تھلگ اور ذرا ہر کام بہت سلو کرنا یہ تھا، لیکن ایک اب تو ماشاءاللہ یہ کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بالکل۔ پیدائشی آپ کو مطلب پتہ تھا پیدائش کے وقت؟ شروع میں تو نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا تھا کہ جب مطلب یہ بچے ذرا سلو۔ کیا ہے کیا ان کو بیسکلی ان کی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بس کیا کہیں گے اس کنڈیشن کو آپ لوگوں کو؟ کچھ آئیڈیا؟ ڈاؤن سنڈروم۔ ڈاؤن سنڈروم ہے۔ ڈاؤن سنڈروم۔ سلو ہوتے ہیں۔ ملٹیپل پرابلم، چلڈرن ود ملٹیپل ڈس آرڈر، کچھ بچوں کے زیادہ ڈس آرڈر ہوتے ہیں، ان کے ملٹیپل ڈس آرڈر۔ اچھا جی، یہ تو ہیں وہ ماں باپ جو کہ مشکلوں سے یا ہمت جٹا کر کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو بہت پیار سے اپنے قریب رکھتے ہیں، لیکن اس معاشرے میں ایسے بھی ماں باپ ہیں جنہوں نے کچھ اور ہی سوچا ہے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے، ایک چھوٹی سی محنت ہے ہمارے اپنی ٹیم کی، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 16 اکتوبر 2011 کی صبح اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر نے ہر ایک کو سوگوار کر دیا۔ معراج النبی کالونی کی رہنے والی 3 بدنصیب بہنوں کے باپ شیر محمد کا کہنا ہے کہ تینوں بدنصیب بہنیں ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار تھیں اور نامعلوم افراد نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ 11 بھینسوں، 4 بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ اس باڑے میں زندگی گزارنے والے شیر محمد کا کہنا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کے درمیانی رات بھی حسب معمول وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ کسی نے اس کی تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر اس تالاب میں ڈال دیا، جہاں بالآخر انہوں نے اپنی جان دی۔ اس رات بچیوں کی ماں گھر پر نہیں تھی۔ سوال کئی ہیں، اگر تینوں بہنوں کو قتل کیا گیا تو کس نے کیا؟ تینوں معذور بہنوں کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ معذور بچے کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے۔ 2 تو معذور تھیں بڑی،
उनको अगर वो कूदी हैं या गिरी हैं तो एक साथ कैसे हो गया तीनों का, क्योंकि वो टैंक भी इतना बड़ा नहीं था, 1.5 फुट पानी में किस तरह नहीं गए, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्चे गिरी या किसी ने जानबूझ के उनको मारा। सोचने समझने से काफी। क्या तीनों बहनों ने पहले भी कोशिश की इस वाटर टैंक पर चढ़ने की? मेरा नहीं ख्याल कि वो उस वाटर टैंक में कूद सकती थी, क्योंकि जहनी तौर पे सही सलाहियत थी उसमें सोचने समझने की। ऐसी बात है पानी पीने जा सकती है, उसको अपने घर में पता है कहाँ मिलेगा पानी, घर पानी पिएगी वो, लेकिन वो उसमें तो नहीं जा सकती वाटर टैंक में। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात इस सहन में क़यामत की रात थी, क्योंकि उस रात यहाँ 3 बहनों की मौत वाक़ई हुई, 3 सगी बहनों की मौत। और वो तीनों उज़मा, सुमेरा और निशा, जिनके होने से इस सहन में जिंदगी मुस्कुराती थी, हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में जा सुनी। जाने कितनी हजार रातें हैं, सबकी सुबह अलग अलग ही सही। इन्हीं रातों में एक मेरी रात चांद को जलते बुझते देखती है, सुबह उस पे कभी नहीं आती। सवालों का एक पेंडोरा बॉक्स है जो सवाल दर सवाल खुलता ही चला जा रहा है, मगर किसी सवाल को भी उसका जवाब नहीं मिल रहा। शेर मोहम्मद के घर में ये वो चबूतरा है जहां उसकी तीनों बेटियां उज़मा, निशा और सुमेरा सोया करती थी। न जाने कितने घरों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें कुदरत ने स्पेशल बनाया है, मगर वालिदैन और सोसाइटी के रवैये की वजह से या तो वो रास्ते का पत्थर बन गए हैं या फिर ऐसे किसी वाटर टैंक पर उनकी जिंदगी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। जमीन के सीने पर किसी फोड़े की तरह उभरी हुई उनकी कब्रें हमें हमारी बेहिसी का एहसास दिलाती रहेंगी। शेर मोहम्मद की तीनों बेटियां उज़मा, सुमेरा और निशा अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये आज भी सिर्फ एक मौमा ही है। हमारे प्रोड्यूसर जब वहाँ पर गए तो बहुत सारी इस तरह की मशकूक बातें उनके सामने आई जो कि हमें और भी ज़्यादा शक व शुबात में मुब्तला कर देती हैं। शेर मोहम्मद से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि जब ये वाक़या हुआ वो अपने घर में अकेले सो रहे थे और उनकी माँ जो है वो उन्हें छोड़कर पंजाब गई हुई थी। ऐसी वो कौन सी माँ होगी जो अपनी इस तरह की उन बच्चियों को, उन माजूर बच्चियों को, डिसेबल बच्चियों को अकेला तन्हा इस तरह से बेयार मददगार छोड़कर चली जाए। आज शेर मोहम्मद ने हमारे शो पर आना था, हमारे साथ उनकी कमिटमेंट थी। हमने उनसे कहा था कि वो यहाँ आए और इन बातों पर थोड़ी सी सफाई डालने की, थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐन वक्त पर यहाँ से गायब हो गए। ऐसी क्या वजूहात हैं जिन्होंने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर, क्या ऐसा हम उगलवा सकते थे उनसे जिनसे वो भागना चाहते हैं। सवाल सिर्फ एक है, इस माशरे में ऐसे भी माँ बाप मौजूद हैं जो कि इस तरह की औलादों से जान छुड़ाने के लिए उन्हें खुद अपने हाथों से मार भी सकते हैं। क्या ऐसे बच्चे किसी के लिए बोझ भी बन सकते हैं? जानना चाहेंगे अपना डॉक्टर फरीदा, ऐसे माँ बाप आते हैं, आपको लगता है कि वो बस परेशान हैं और तंग हैं ऐसे बच्चों से? जी बिल्कुल जी, ऐसे माँ बाप आते हैं और बट आई वुड लाइक टू से कि पहले ये देखें कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं और वो उनको बिल्कुल बोझ नहीं रखते, तो ऐसे वालिदैन भी आते हैं। और ऐसे वालिदैन भी आते हैं कि वो सोचते हैं कि एक माहौल के अंदर दिन गुजर जाए तो वो अपने काम काज कर लें, वो किसी मीटिंग्स पे नहीं आते, वो किसी तरह से उनके बिहेवियर्स के ऊपर हमारे साथ ताउन करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बुला बुला के हम उमूमन उन तक रसाई हासिल कर लेते हैं और उमूमन वो अपने रवैयों को बदलते हैं। बट एक बात मैं कहूँगी, देखिए ये माशरे का एक नासूर बनता जा रहा है। ये नहीं है कि हैंडीकैप बच्चों को ही कोई मार रहा है, नॉर्मल बच्चों को भी मार रहा है। डिस्पॉन्डेंसी इतनी है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है लोगों के अंदर और इतना ज़्यादा
جس کو کہتے ہیں مایوسی ہے اپنے ماحول سے اور اپنے ملک سے Frustration کہ لوگ اپنے نارمل اچھے خوبصورت بچوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کو ایسے کر رہے ہیں, وہ اپنے نارمل بچوں کو بھی تو مار کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سونیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس حد تک اگر معاشرے میں چیزیں بڑھتی جائیں کہ آپ اپنی اولاد کی رسپانسبلٹی نہ اٹھانے کی وجہ سے آپ ان کو کسی طرح بس ختم ہی کرنے کے لیے سوچیں, کیا کیا ہو لائک سکتا ٹو سے کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے کہ نارمل بچوں کا کمپٹیشن بہت ہے کہ جتنے نارمل بچے ہوں گے ایکیڈیمک وے میں وہ اچھا کریں گے اور اسپیشلز نہیں کر سکتے. جو کہ آئی ووڈ لائک ٹو میک ون تھنگ ویری کلیئر کہ اسپیشلز, کرپلڈ, ڈسیبلڈ, ہینڈی کیپڈ آج کل یہ ورڈز نہیں رہے. چیلنجڈ زیادہ, جی زیادہ اچھا ورڈ ہے کہ اگر کہا جائے کہ چیلنج, اور وہ زیادہ کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو, دیکھیں they can eat well, they can sleep. جب سب کچھ ایک نارمل کڈ